السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون۔ وقال تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سقالة، وسقالة القلوب ذكر الله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ ہماری مجلس اصلاح و تربیت کی مجلس کہلاتی ہے۔ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ ہم اس مجلس میں اپنی اصلاح و تربیت کے لیے آئے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح و تربیت کو ضروری سمجھیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مجلس میں پہنچایا ہے۔ انسان 80% ماحول سے بنتا ہے، 20% اعمال سے بنتا ہے۔ انسان کے دل کی مثال اسپنج جیسی ہے کہ اسپنج کو جس چیز میں ڈالو وہ اس چیز کو جذب کرتا ہے۔ تیل کے اندر ڈالو تو تیل کو جذب کرے گا، دودھ کے اندر ڈالو تو دودھ کو جذب کرے گا، اور جب بھی آپ اس کو نچوڑیں گے تو وہی چیز نکلے گی جو اسپنج کے اندر جذب ہو چکی ہے۔ ہمارا دل اچھے ماحول کے اثرات کو بھی جذب کر لیتا ہے اور برے ماحول کے اثرات کو بھی جذب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں: وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا۔ آپ اس کا کہنا مت مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے، اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ ایمان سوز فتنوں کا دور ہے۔ آج کے دور میں ایمانیت اور روحانیت کے بگاڑ کی طرف کھینچنے والا ماحول زیادہ ہے، اللہ سے غافل بنانے والا ماحول زیادہ ہے۔ بارش کی طرف فتنے برس رہے ہیں۔ اس لیے آج کے دور کے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک طرف ایمانی طاقت کی ضرورت ہے تو دوسری طرف اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ آج ہماری توجہ اللہ کی طرف بہت کم ہو گئی ہے۔ نہ نمازوں میں توجہ ہے، نہ تلاوت میں توجہ ہے، نہ ذکر اذکار میں توجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا دینا بہت بڑا جرم ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ۔ تم ویسے مت بنو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اس لیے یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارا سب سے بڑا کام ذکر اور مراقبہ کرنا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ
کی یادوں کا نام ہی دنیا ہے، اللہ کی یادوں کے بغیر بھی کچھ بھی نہیں۔ ذکر کی محنت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت کے چراغ کو اپنے دلوں میں روشن کرنا ہے۔ ہم فتنوں کا مقابلہ اپنی باطنی طاقت سے، روحانی طاقت سے کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ دجال کے زمانے میں اللہ کا ذکر ہی ہماری غذا، جو ذکر اللہ کی محنت کرنے والے ہیں وہی بچ سکیں گے، ورنہ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں وہ فتنوں سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے بہت زیادہ اللہ کے دھیان کو جمانے کی ضرورت ہے۔ آج کے مجلس کا عنوان ذکر اللہ کی فضیلت، اہمیت اور ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی ہے اس پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ ذکر کرنے والوں کی اس مجلس کو فرشتے اپنی رحمت کے چادر سے ڈھانک لیتے ہیں۔ ایسی مجلس والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ایمان والوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کی تاکید آئی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کثرت سے تم اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے کا مطلب مفسرین نے لکھا ہے، الذکر الکثیر اللہ ینسأہ بحال، ذکر کثیر یہ ہے کہ بندہ کسی حال اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے۔ انسان کی تین حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ بیٹھا ہوگا یا کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا، ہر حال میں بیٹھے کھڑے لیٹے اللہ کا ذکر کرے، یہی عقل مندوں کی نشانی بتائی گئی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں کی بھی اور کثرت سے ذکر کرنے والی خواتین کی بھی تعریف فرمائی۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا۔ ذکر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ دلوں سے ظلمت دور ہو جاتی ہے، آدمی کو قلب سلیم نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کا ایک ثقل ہوتا ہے، لکل شیء ثقال، ہر چیز کا ایک ثقل ہوتا ہے، ہر چیز کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے۔ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دلوں کا ثقل، دلوں کی صفائی کا ذریعہ وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر کی وجہ سے آدمی کو عبادات میں لذت ملتی ہے۔ خیر کی بات ایسے آدمی
کہ دل پر اثر کرتی ہے، اور اگر ذکر کی محنت نہ کی جائے تو دل سخت ہونے کی وجہ سے خیر کی بات دل پر اثر نہیں کرتی، اور وہ آدمی عبادات و طاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا ہم نشین بن جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ پنکھے ادھر کے چلاؤ نا، حافظ عمر کا ہے، آپ چلاؤ شاید، سب طرف کے چلاؤ، پورے چلاؤ، چلیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس کا ہم نشین اور ساتھی بن جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنا دھیان اللہ کی طرف رکھیں، اپنے دل کو اللہ کی یاد میں لگائے رکھیں، اسی کو حضوری کہتے ہیں۔ ذکر کے اہتمام سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ آج دنیا میں جو بے چینی، بے سکونی کی لہر آئی ہوئی ہے، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص بے چین ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی بے چینی، الجھنوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا نسخہ بتا رہے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، یاد رکھو، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے وابستہ ہے۔ اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفاء القلوب ذکر اللہ، یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر یہ دلوں کی شفا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے فنائیت رکھی ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے دھیان سے تو اس کی وجہ سے اس کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ ابو عثمان نہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس وقت کو اچھی طرح جانتا ہوں جب اللہ رب العزت ہمیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تو وہ کیسے؟ اللہ ہم کو یاد کرتے ہیں، یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ قرآن میں اس کا ذکر ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو یقینی بات ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمیں یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کے حملوں سے بچنے کا ذریعہ ہی، شیطان کے جو وسوسے آتے ہیں نا، گناہوں کے وسوسے، تو ان سے اپنے کو بچانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ذکر کی محنت کرنا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک جو متقی لوگ ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، شیطان کی جماعت جب ان پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے ان الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم،
کہ شیطان ہے نا انسان کے دل کے پاس گھٹنے ٹیکے بیٹھا ہے، گھٹنے ایسا ٹیک کے دل کے پاس ایسا بیٹھا رہتا ہے۔ اذا ذکر اللہ خنسا، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا غَفَلَ وَسْوَسَ، جب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو پھر وہ گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے شیطان۔ ذکر نہ کرنے پر اللہ نے وعید سنائی ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو چڑھتا ہوا عذاب دیں گے۔ عذاب کیسا ہوگا؟ عذاب چڑھنے والا عذاب، چڑھتا ہی رہتا۔ اور فرمایا جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو میں اس کا جینا مشکل کر دوں گا۔ ومن اعرض عن ذکری، میری یاد سے، میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ پھیر لے گا، تو اس کا جینا محال کر دوں گا۔ در حقیقت اس کائنات کی روح ہی ذکر اللہ ہے۔ یہ کائنات دنیا ہے نا ذکر کرنے والوں سے سنبھلی ہوئی ہے۔ جب تک ذکر کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے دنیا میں رہیں گے تو یہ کائنات رہے گی، اور جب ذکر کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر خدا بندی میں مصروف ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہماری زبان الگ ہے، کائنات کے چیزوں کی زبان الگ ہے۔ تیلگو زبان الگ، اپن ملیالم نہیں سمجھ سکتے، بنگالی زبان اپنے کو نہیں سمجھ آتی، کنڑی ساندر پڑوس میں چاہے کرناٹک، کنڑی زبان بھی اپنے کو نہیں سمجھ آتی برابر۔ خالی انڈیا کے اندر جو مختلف ریاستوں میں جو بولیاں بولی ہیں وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو کائنات کے اندر جو جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ان کی جو تسبیح ہے، ان کا جو حمد ہے، وہ کیسا ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک امی بزرگ گزرے ہیں شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کشف کے اندر یہ سننے کی سعادت عطا فرمائی، میں نے سنا کہ یہ جو ذرہ ذرہ ہے نا یہ کیا ذکر کر رہا ہے، اللہ ربی، اللہ ربی کا نام کے نام سے ذکر ہے، اللہ میرا رب ہے۔ یہ کائنات کی چیزیں ان کا ذکر کیا ہے، کنکر پتھر وغیرہ کیا ذکر کر رہے ہو، اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، ایسا انہوں نے سنے بزرگ۔ اگر ہم اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا معلوم، ہمارے دلوں کے اندر غفلت جو بھری ہوئی ہے نا وہ نکلے گی نہیں۔ نقصان کیا ہوگا پھر، مسجد میں نماز کی حالت میں سجدے کے اندر بھی ہمارا دل غافل ہی رہے گا، بظاہر مسجد میں رہیں گے، نماز میں ہوں گے، لیکن دل غافل رہے گا۔ اور اگر ہم ذکر کی محنت کریں گے، وقوف قلبی کا اہتمام کریں گے، لمبے لمبے مراقبے کریں گے، تو پھر دل جب اللہ کی یاد سے آباد ہوگا
تو بازار کی مصروفیات میں بھی ہم اللہ کو نہیں بھلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جوامرد کہا ہے جو بازار کی مصروفیات میں بھی اللہ کو بھولتے نہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے جوامرد بندے وہ ہیں جو بازار کی مصروفیات میں بھی اللہ سے غافل نہیں رہتے، بازار کی مصروفیات میں بھی اللہ کا خوف، قیامت کا خوف ان کے دلوں میں غالب رہتا ہے۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حج کے موقع پر مجھے مینا جانا ہوا تو میں نے وہاں دیکھا، مینا کے اندر ایک تاجر ہے، اس کے ارد گرد گاہکوں کا ہجوم ہے، وہ لوگوں کو سامان دے رہا، پیسے لے رہا۔ میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو کشف کی حالت میں میں نے دیکھا کہ اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے غافل نہیں ہے۔ بظاہر کام کاج میں تو لگا ہوا ہے لیکن دل میں برابر اللہ 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 کا ذکر چل رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہم محنت کر کے جب دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کر لیں گے، اللہ کی یاد دلوں میں رچ بس جائے گی، تو ہم کام کاج کے وقت بھی پھر اللہ کو نہیں بھلا سکتے۔ مثال دی بزرگوں نے کہ بھئی ایک ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، اچانک اس کا انتقال ہو جائے تو اب وہ ماں اس اکلوتے بچے کو بھولتی نہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اس لڑکے کی یاد ماں کو تڑپاتی رہتی۔ ایسے ہی ہم بھی اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے ایسے آباد کر لیں۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک واقعہ، مالک کیا کیا، باندی کو بازار لے کر گیا کچھ سامان خریدنے کے لیے، ایک جگہ بٹھایا کہ یہاں بیٹھ جا، میں آگے اور ایک کام ہے اس کو نمٹا کر آؤں گا۔ جب وہ آیا تو باندی وہاں سے جا چکی تھی، اس کو بہت غصہ آیا کہ نوکرانی خادمہ باندی ہو کر میری اجازت کے بغیر چلی جاتی۔ اب غصے میں گھر پہنچاؤ تو باندی دیکھتے ہی بولی کہ آقا مالک آپ خفا ہونے میں جلدی مت کرو، تھوڑا میرا عذر سن لو، آپ مجھے بازار میں ایسے لوگوں کے پاس بٹھا کر گئے جو اللہ کے ذکر سے غافل تھے، مجھے ڈر لگا یہ کہیں ان لوگوں پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، کہیں یہ لوگ زمین کے اندر دھنس نہ جائیں، ان کے ساتھ میں بھی دھنس جاؤں گی، اس لیے میں ڈر لگا اسے غافل لوگوں کے پاس سے میں اٹھ کر آیا۔ ایک دور تھا ایسا، گھروں میں نوکرانیاں جو کام کرنے والی ہوتی تھیں ان کو بھی اللہ کا ایسا تعلق حاصل تھا۔ آج کے دور کی خامی کیا ہے، ہم گھنٹوں اللہ تعالیٰ کو بھلا دے رہے، اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ ہمارے نبی کی ایک اہم ترین سنت چھوٹ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کے بارے میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی علی کل احیانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو آج کئی گھنٹے ہم اللہ کو بھلا دے رہے، اللہ کی یاد کے بغیر گھنٹوں نکل جا رہے، ہم اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے۔ یہ آج کے دور کی بہت بڑی خامی ہے۔ شیطان کس چیز سے ڈرتا ہے؟ جو ذکر کا اہتمام کرتے ہیں ان کے دل چونکہ منور ہوتے ہیں تو دل کی نورانیت سے ڈرتا ہے، چونکہ ایسے دل اللہ کی تجلیات کی جگہ بن چکے ہوتے ہیں۔ ایسے دل جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ کی تجلیات ان دلوں پر اترتی ہیں، تو دل کی نورانیت سے ڈرتا ہے۔ حضرت شیخ نے واقعہ لکھا، شیخ ابو سعید خزاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں ابلیس نظر آیا
وہ مجھ پر حملہ کرنا چاہ رہا تھا، میں لاٹھی اٹھا کے اس کو مارنے لگا تو اس کو کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا، مار کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا، تو غیب سے آواز آئی کہ یہ ابلیس، یہ مردود ہے نا، تمہاری لاٹھی سے ڈرنے والا نہیں ہے، یہ دل کی نورانیت سے ڈرے گا۔ ہم جتنا دل کا ذکر یعنی جس کو وقوف قلبی بولتے ہیں، دھیان جتنا اللہ کی طرف اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، جتنا دل منور ہوگا، جتنا شیاطین خبائث اتنا ہی ہم سے دور رہیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جز یاد دوست ہرچے کنی عمر ضائع، اللہ کی یاد کے علاوہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تمہاری عمر ضائع ہو رہی۔ جو سر عشق ہرچے بخانی بطالت است، اللہ کی محبت معرفت کے علوم کے سوا تم جو بھی پڑھائی کر رہے ہو وہ بیکار جانے والی ہے۔ سعدی بشوئے لوح قلب از نقش غیر حق، اے سعدی تم اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کی محبتوں سے پاک کرو، اپنے دل میں جو غیر اللہ کی محبت ہیں ان کو نکال دو، دھو لو۔ علم کے راہ حق نہ نمائے جہالت است، جو علم اللہ تک نہ پہنچائے، اللہ کی معرفت جس سے حاصل نہ ہو وہ علم نہیں، وہ تو جہالت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر کی کثرت سے، مراقبے کے اہتمام سے، وقوف قلبی کے اہتمام سے۔ وقوف قلبی کا مطلب کہ اللہ کی طرف دھیان، اس سے کیا ہوگا؟ دلوں کے اندر اللہ کا نور اترے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، کہ مخاطب تو زمین کو خشک پڑی ہوئی دیکھ رہا ہے، جب ہم اس پر بارش برساتے ہیں تو پھر وہ زمین میں وائبریشن، حرکت پیدا ہوتی ہے، زمین کھولتی ہے اور زمین کے اندر سے خوشنما پودے نکلتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بارش کی وجہ سے زمین میں جو کچھ تغیرات ہوتے نظر آتے، وہ زمین کا پھٹنا، زمین کا جو اس میں سے پودے نکلنا اپنے کو نظر آتا کیا؟ نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی ہم جب مراقبہ کرتے ہیں اور وقوف قلبی کا اہتمام کرتے ہیں، معمولات کی پابندی کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے، ہمارے دل میں بھی اللہ کی محبت معرفت کے خوشنما پھول لگتے ہیں۔ تو جس طرح بارش اترتی ہے اس کی وجہ سے زمین میں بہار آتی ہے، سرسبز، ایسے ہی جب محنت کرتے ہیں دل پر تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا نور اترتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کی طرف کامل رجوع رکھو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے مکمل فرما بردار بن جاؤ۔ تو کامل رجوع، انابت، اللہ کی یاد، اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ہر لمحہ بے قرار رہیں، ہر لمحہ بے چین رہیں۔ یہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، مقصد حیات اللہ کی یاد ہے۔ ہمارے سلسلے کی خصوصیت کیا ہے؟ اس میں محنت کا آغاز دل سے ہی ہوتا ہے۔ جو ٹارگٹ بناتے ہیں، مراقبے میں بھی دل کو ٹارگٹ بناتے ہیں، وقوف قلبی میں بھی دل کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ اور جب ہم مراقبہ کرتے ہیں
یا وقوف قلبی کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جہاں دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے وہیں پر ہمارے دلوں سے رذائل بھی نکلنا شروع ہوتے ہیں. نفس کی بھی اصلاح اسی سے ہے. اللہ کی محبت معرفت بھی اسی سے بڑھتی ہے, نفس کی اصلاح بھی اس سے. اس لیے ہماری جو نیت ہو وہ ہے کہ نسبت کا نور ہم کو ملنا چاہیے. نسبت یعنی اللہ کا تعلق. نسبت کہتے ہیں اللہ کا بن جانا, تھا کہ اللہ ہمارے بن جائے, ہم اللہ کو دل و جان سے چاہنے والے بنے, اللہ کے چہیتے بن جائیں. پورے دین کا خلاصہ یہی ہے کہ دل و جان سے اللہ کو چاہنا. پورے دین کا خلاصہ یہی ہے, دل و جان سے اللہ سے محبت کرنا. سانس کی طرح اللہ کو یاد رکھنا, دل کی ہر دھڑکن میں اللہ کو یاد رکھنا. اس کے لیے بزرگوں نے شعر کہا, ہر آن ہر گھڑی رکھنا یہ دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. کسی نے کہا اے طالب مولا دل کو جگا, دل ہی تو جگانا مشکل ہے. ہم سب اللہ کے چاہنے والے ہیں, اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں, اللہ کے چہیتے بننا چاہتے ہیں. تو فرماتے ہیں دل کو جگاؤ, روحانیت کا چراغ دلوں میں جلاؤ. اپنی زندگی کو نماز کی صفت پر لاؤ. والذین هم علی صلاتهم دائمون, ایمان والے 24 گھنٹے نماز کی حالت میں رہتے ہیں. اپنے دلوں کو ہدایت کا چراغ بنانا ہے. فتنوں کا دور اب توجہ سے کام چلنے والا ہے. فتنوں کے مقابلے کے بہت زیادہ روحانیت کی ضرورت ہے. اس کے بغیر یہ بے چینی, بے سکونی, ٹینشن, ڈپریشن, اس سے بچ نہیں سکتے. اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ زندگی کا مقصد ہے اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, قیامت کے دن سینے کھولے جائیں گے, اللہ دلوں کو دیکھیں گے. پہلا سوال یہی ہوگا کہ تیرے دل میں میری محبت کتنی تھی, میری یاد تیرے دل میں کتنی تھی, میری عظمت کتنی تھی. یہ سوال اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں. اس کے لیے میرے بھائیوں لمبے مراقبے, 5 گھنٹہ تو مراقبہ کرنا. ہم کو جو ہے اللہ کا سچا تعلق والا بننا ہے. عبادتوں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے, غفلت نکل جائے, اللہ کا مضبوط دھیان نصیب ہو. اس کے لیے مراقبے میں کم از کم 5 گھنٹہ بیٹھنا چاہیے. وقوف قلبی کا اہتمام کہ چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے دھیان اللہ کی طرف, یہ وقوف قلبی سے ہی ہم تنہائی کے گناہ سے بچ سکتے ہیں. ورنہ آج کے دور میں تنہائی کے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہ کا دھیان ویسا ہونا. علم یعلم بأن اللہ یرا. ہمارے اسلاف بچوں کو بچپن ہی سے 3 آیتیں یاد دلاتے رہتے ہیں. وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, وہ پروردگار تمہارے ساتھ ہوتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو. دوسری آیت نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور تیسری آیت علم یعلم بأن اللہ یرا, انسان کو پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا.
سوشل میڈیا کی دیوانگی نے ہمیں کسی بھی کام کا نہیں رکھا۔ موبائل کا بیجا استعمال، غلط استعمال ہمیں ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کے لیے یہ مجلسیں ہیں۔ اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک ساتھی یہ فکر لے کہ مجھے نسبت والا بننا ہے، اللہ کا سچا تعلق والا بننا ہے، میری اصلاح تربیت ہو جائے، دل سے غفلت نکل جائے، ایمان کی مٹھاس حلاوت مجھے نصیب ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ بس اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری پوائنٹ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو چیزوں کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی۔ جتنی عبادت ہیں ان کے حدود مقرر ہیں۔ نماز، فرض نمازیں کتنی ہیں؟ 5، فرض روزے رمضان کے 30، قربانی کے ایام، حج کے ایام سب مقرر ہیں، لیکن دو عبادتیں ایسی ہیں، دو چیزیں ایسی ہیں اللہ نے میدان کھلا چھوڑ دیا، کوئی حد نہیں ہے۔ ایک تو تقویٰ ہے، دوسرے ذکر اللہ ہے۔ تقویٰ کے بارے میں اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تم تقویٰ اختیار کرو، تقوی میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، میدان کھلا ہے۔ زندگی بھر آدمی تقوی میں محنت کر کے آگے بڑھ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز ذکر اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اس کی کوئی لمٹ، کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اب ہم لوگوں کو محنت کرنا ہے اور اپنی جو ہے روحانی طاقت کو بڑھانا ہے۔ اسی سے ایمان کے اندر کمال پیدا ہوگا، ذکر کی محنت سے، اسی سے ہمارے رذائل دور ہوں گے، اسی سے عبادتوں میں مٹھاس پیدا ہوگی۔ اب ہمارے ساتھی کتنا ذکر کر رہے ہیں، پون گھنٹہ کرنے والے کتنے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہی ہوں گے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا جائزہ لیتے ہیں تاکہ ساتھیوں میں فکر آئے۔ پون گھنٹہ روزانہ ایک طرف بیٹھ کے ذکر کرنے، مراقبہ کرنے والے کتنے ہوئے؟ 2 ہی ساتھی ہیں، بہت کم ہے۔ تو میرے بھائیوں محنت تو ضروری ہے۔ دیکھو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم میں ہماری ذات میں محنت کرتے ہیں، محنت کو اللہ تعالیٰ جوڑ دیے، شرط لگا دیے، جو محنت کرتے ہیں ہماری ذات میں ہم کو پانے کے لیے، ہمارے چہیتے بننے کے لیے، تو ہم ان کی محنت کو ضائع نہیں کریں گے۔ بول رہے ہیں محنت کرنا ضروری ہے، نہیں تو دل ہمارے اللہ کے نزدیک بے حیثیت، مٹی کی کوئی حیثیت ہے جی؟ اور سونا ہے تو، ہیرا ہے تو اس کی حیثیت ہے۔ تو دل پیش ہونے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو چیک کرنے والے ہیں، یہ دل قیمتی بننا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں اب یہاں سے عزم مصمم کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے معمولات کی پابندی کریں گے، مراقبے کا اہتمام اور وقوف قلبی کے ساتھ۔ وقوف قلبی یعنی دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ نفس شیطان چونکہ وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمارے ایمان کے لٹیرے ڈاکو ہیں، وہ ہم کو غافل بنانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہماری کشمکش، ہماری لڑائی ان کے ساتھ تو جاری رکھنا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انشاءاللہ مراقبہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی اور
اعلانات، پھر سمجھو کہ اسباق، اس سب کے انشاءاللہ تازے کروائے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کھانا اور کچھ مشورہ بھی ہے سمجھو۔ تو میرے بھائیوں، اب کم از کم ہم جو ہے 15 منٹ یکسو ہو کے تو مراقبہ کریں گے۔ مراقبہ یہ اصل میں دل کا ذکر ہے، ہم اس کو دل کو ٹارگٹ بنا رہے کہ دل کو جو ہے اللہ کی یاد سے آباد اور روشن کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، پہلے تو آنکھیں بند کر لیں اور سر کو جھکا لیں دل کی طرف۔ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں کھو جائیں، ڈوب جائیں، ساری سوچیں دل سے نکال دیں، بس میں ہوں اور میرا پروردگار ہے۔ میں ہوں اور میرا پروردگار۔ اس کے بعد باقاعدہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، یہ سوچتے ہوئے جو ہے اپنے دل سے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، کہ اللہ کا نور میری طرف آ رہا، میں کھینچ رہا ہوں، میں دل سے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ زبان کو تالو سے لگانا، دل سے اللہ اللہ کرنا ہے، پوری قوت سے دل سے اللہ 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 کہتے جائیے۔
تھوڑی دیر کے بعد ایسا سوچنا ہوتا ہے، الہی آپ ہی میرے مقصود ہیں، آپ کی رضا ہی مطلوب ہے، آپ اپنی محبت اور معرفت دے دیجئے۔ تھوڑی تھوڑی دیر کا سا متوجہ ہونا ہے، اللہ کی طرف دعا کرنا ہے۔ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ. اللہ 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 اللہ. رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری. رہا میں دن رات غفلتوں میں، بس یوں ہی زندگی گزاری. کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. بہت دنوں میں نے سرکشی کی، مگر ہے اب سخت شرمساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. ہر وقت کروں گا اے میرے باری، اللہ 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 اللہ.
مثل نفس اب رکھوں گا جاری، اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔ ہاتھ اٹھانے دعا ہو رہی ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ نستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ونتوب الیہ۔ الہ العالمین، پروردگار، آپ کا ہی فضل و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں یا اللہ اس ایمانی عرفانی روحانی مجلس میں پہنچایا۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے، ہم سب کے جمع جمع ہونے کو قبول فرمائیے۔ یا اللہ ہم تو توبہ کرنے کے لیے جمع ہیں، یا اللہ ہماری اس مجلس کو توبہ کی مجلس بنا دیجیے۔ یا اللہ معافی مانگنے کے لیے تو آئے، یا اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ شرمندہ ہے یا اللہ اب تک کی زندگی غفلت میں گزر گئی، یا اللہ گھنٹوں ہم نے آپ کو بھلا دیا، یا اللہ پروردگار، یا اللہ معاف کر دیجیے۔ اللہ راضی ہو جائیے، کامل رضا دے دیجیے، آپ کی کامل محبت معرفت دے دیجیے، کامل خشیت دل میں پیدا کر دیجیے۔ یا اللہ پروردگار ہر سانس میں، دل کی ہر دھڑکن میں آپ کو یاد رکھنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ غفلت والی زندگی سے، غفلت کی حالت میں موت آنے سے بچا لیجیے، نفسانی شہوانی شیطانی وساوس سے بچا لیجیے۔ یا اللہ زندگی موت کے فتنوں سے، دجالی فتنوں سے بچا لیجیے۔ ہمارے دل بہت سخت ہو گئے، اللہ دلوں کی سختی دور کر دیجیے۔ اللہ آنکھیں ہماری خشک ہو گئی، یا اللہ پروردگار، یا اللہ رونے والی آنکھیں دے دیجیے، رونے والا دل دے دیجیے۔ آپ کی یادوں سے، یا اللہ آپ کی یادوں سے ہمارے دلوں کو آباد کر دیجیے، دلوں کو روشن کر دیجیے، روحانیت کا چراغ ہمارے دلوں میں جلا دیجیے۔ اللہ پروردگار ہماری زندگی نماز کی صفت پر ڈھال دیجیے۔ یا اللہ پروردگار ہمیں غصے سے بچا لیجیے، حسد حرص لالچ سے، بغض عداوت سے بچا لیجیے، عجب تکبر سے بچا لیجیے، عورتوں کی فتنوں سے بچا لیجیے، مال کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیجیے، ریاکاری عزت شہرت کی خواہش نکال دیجیے۔ یا اللہ باطل جذبات دلوں سے نکال دیجیے۔ یا اللہ پروردگار تنہائی کے گناہوں سے بچا لیجیے۔ یا اللہ وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے، یا اللہ کام کاج کے وقت بھی، یا اللہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھیان آپ کی طرف لگائے رکھنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ ہر لمحہ آپ کا استحضار دے دیجیے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بنا دیجیے۔ اللہ تقوی والا بنا دیجیے، دلوں کا تقوی دے دیجیے۔ یا اللہ دلوں کا تقوی دے دیجیے۔ یا اللہ پروردگار علم نافع دے دیجیے۔ اللہ اخلاص کامل دے دیجیے، ایمانی صفات دائینہ صفات دے دیجیے۔ یا اللہ اچھے اخلاق والا بنا دیجیے، ہمارے دلوں میں جو نفس، یا اللہ جو رذائل بھرے ان کو دور کر دیجیے۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار ہم یا اللہ اسی لیے جمع ہوتے ہیں، یا اللہ پروردگار تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہماری تربیت ہو جائے۔ یا اللہ آپ فیصلہ کر دیجیے۔ آپ، یا اللہ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یا اللہ آپ فیصلہ کر دیجیے۔ یا اللہ یہ نفس شیطان، یا اللہ یہ ایمان کے ڈاکوں، یا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں غربت تنگی سے بچا لیجیے، ارتداد سے بچا لیجیے۔ یا اللہ فسق و فجور سے، کفر و شرک سے بچا لیجیے۔ یا اللہ ہم سب کو دلوں کا سکون دے دیجیے، ہر جگہ آپ کی یاد کا ماحول بنا دیجیے۔
یا اللہ پروردگار، یا اللہ فتنے بہت طاقتور ہیں، اللہ ہمیں روحانی اعتبار سے مضبوط کر دیجیے، آپ کی مضبوط توجہ، مضبوط دھیان ہم کو دے دیجیے اللہ۔ یا اللہ پروردگار، یا اللہ قرضوں سے، مرضوں سے، وائرس وباؤں سے بچا لیجیے، یا اللہ ہم سب کو، ہمارے اہل عیال کو متقی اور پرہیزگاروں کا امام بنا دیجیے، سلسلے کا فیض، سلسلے کا نور دے دیجیے، نسبت دے دیجیے اللہ، آپ کا سچا مضبوط تعلق دے دیجیے اللہ، یا اللہ اپنے چہیتے بندوں میں شامل کر دیجیے اللہ، یا اللہ پروردگار، یا اللہ اور ہمارے حضرت جی دامت برکاتوں کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے اللہ، یا اللہ ہم سب کو ولایت کبریٰ دے دیجیے، رگ رگ سے گناہوں کھوٹ نکال دیجیے اللہ، یا اللہ پورے ہندوستان کو ہدایت دے دیجیے اللہ، یا اللہ بڑھتی ہوئی فرقہ پرستی کا خاتمہ کر دیجیے اللہ، ہر جگہ ہندو مسلم یکجہتی کا ماحول بنا دیجیے، مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا فرمائیے، غفلت کو دور کر دیجیے، یا اللہ اس مسجد کو یا اللہ آباد کر دیجیے اللہ، اس کے متولی اعجاز بھائی کو، ان کے اہل و عیال کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ ان مجلسوں کی یا اللہ کے انعقاد کے لیے، یا اللہ تعام کے لیے، یا اللہ ہمارے جو بھائی محنت کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، یا اللہ ان سب کا اجر عظیم عطا فرمائیے، ان کے ایک ایک منٹ کو، ایک ایک روپے کو قبول فرمائیے، سب کو نواز دیجیے اللہ، خوشحالی دے دیجیے اللہ، مال دولت کی نعمت دے دیجیے اللہ، یا اللہ پروردگار، یا اللہ ابھی یہ 3 دن کا اجتماع جو حیدرآباد میں مسجد عالمگیر میں ہونے والا سلسلے کا اللہ، یا اللہ اس اجتماع کو بھی کامیاب بنائیے اللہ، یا اللہ زیادہ سے زیادہ ساتھی یہاں سے بھی یا اللہ پہنچے، یا اللہ وہاں کے نورانی اور روح پرور ماحول میں رہ کر یا اللہ یا اپنے دلوں کو یا اللہ روشن کر لے، یا اللہ اس کی توفیق دے دیجیے اللہ، یا اللہ جتنے ساتھی نکلنے کے ارادہ کی آسانیاں پیدا فرمائیے اللہ، پروردگار مدد فرمائیے اللہ، یا اللہ ہمارے گھروں کے اندر یا اللہ پروردگار، یا اللہ آپ کی یاد کا ماحول بنا دیجیے، ایمان کے تعلیم کے حلقوں کو قائم کر دیجیے، عاشق قرآن بنا دیجیے، ہم سب کا عاشق رسول بنا دیجیے، اس مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائیے، سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے والا بنائیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ قربانیوں کو یاد کر کے یا اللہ اپنے دلوں میں یا اللہ عقیدت، عظمت رسول، محبت رسول کو بڑھانے کا حوصلہ دے دیجیے، اللہ ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شان بہترین بدلہ دے دیجیے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ اہل بیت اطہار کو، صحابہ صحابیات کو، اولیاء کرام کو، دین کے داعیوں کو یا اللہ علماء صلاح اتقیاء کو یا اللہ سبھی کو یا اللہ بہترین بدلہ عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے گھروں سے دین کے داعیوں کو پیدا فرمائیے، علماء صلاح اولیاء کو پیدا فرمائیے، یا اللہ مہربانی کر دیجیے اللہ، راضی ہو جائیے اللہ، معاف کر دیجیے اللہ، آپ کے غضب سے، آپ کی ناراضگی سے، آپ کے پکڑ سے یا اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ، یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہم یہاں سے اللہ کوشش کریں گے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اللہ، یا اللہ نظروں کی حفاظت ہمارے لیے آسان کر دیجیے، لایانی سے ہماری حفاظت فرمائیے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے، دل کی غفلت سے حفاظت فرمائیے، امت کے بیماروں کو صحت سلامتی عافیت دے دیجیے، جو بے روزگاروں کو روزگار سے جوڑ دیجیے، سب کے کاروبار تجارت میں، ملازمت میں، کھیتی باڑی میں برکت دے دیجیے، یا اللہ پروردگار رزق کی تنگیوں سے بچا لیجیے اللہ، رنج و غموں سے بچا لیجیے اللہ، ہر ماں باپ کا اولاد کے دکھوں سے بچا لیجیے، یا عیبدار بیماریوں سے، مہلک بیماریوں سے بچا لیجیے، جنات شیاطین خبائث کے شرور سے، سحر حاسب جادو ٹونے سے، بری نظر سے بچا لیجیے، ہمارے ہاتھ میں اللہ یا اللہ ہمارے ہاتھ کام کاج میں بھی ہوں، ہم کاروبار بھی کر رہے ہو، لیکن یا اللہ مستقل یا اللہ دل کا تار آپ سے جڑا رہے یا اللہ اس کے میں توفیق دے دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، جنت میں اونچے درجات عطا فرمائیے، ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے یا ان میں سے گزر گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی روح کو خوش کر دیجیے یا اللہ پروردگار، یا اللہ حاضر ان کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجیے، یا اللہ یہ ساتھی یا اللہ مختلف یا اللہ محلوں سے، مختلف مقامات سے سفر کر کے اللہ پہنچے ہیں،
یا اللہ دور دور سے یا اللہ ساتھی آئے ہیں، یا اللہ ان کے ایک ایک قدم کو، ایک ایک منٹ کو قبول کیجیے یا اللہ پروردگار، یا اللہ پروردگار، یا اللہ آپ کے قرب کا احساس ہماری طبیعت میں پیدا کر دیجیے، گناہوں کا کفارہ کر دیجیے، گناہوں سے بچنا آسان کر دیجیے۔ ہماری ایک ہی تڑپ ہے کہ یا اللہ ہم آپ کے بن جانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے بن جائیے یا اللہ۔ یا اللہ نفس و شیطان کے حوالے نہ کیجیے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ مہربانی کر دیجیے اللہ، یا اللہ مہربانی کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ ہم اپنا گندا دل آج آپ کے سامنے حاضر کر رہے ہیں، اس کو دھو دیجیے اللہ۔ سخت دل ہمارے سخت ہیں اللہ، پتھر دل حاضر کر رہے ہیں اللہ، اس کو نرم کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ نظریں جھکا کر چلنا آسان کر دیجیے اللہ۔ یا اللہ ہمارے مسائل کی فہرست تو بہت بڑی ہے اللہ، آپ کے خزانے بھرے ہوئے، سب کو نواز دیجیے اللہ۔ یا اللہ نواز دیجیے اللہ، سب کو نواز دیجیے اللہ۔ یا اللہ سب کی پریشانیاں دور کر دیجیے، جو ماں باپ اپنی یا اللہ اپنے لڑکوں لڑکیوں شادی کرنا چاہتے ہیں اچھے رشتے دے دیجیے اللہ۔ جو شادی شدہ جوڑے یا اللہ بے اولاد ہیں یا اللہ ان کا اولاد صالح کی نعمت عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے نوجوان یا اللہ باہر جانا چاہتے ہیں پڑھائی کے لیے، کاروبار کے لیے، ملازم اس میں بھی کامیابی دے دیجیے یا اللہ۔ اس ملک کے اندر یا اللہ پروردگار فرقہ پرستی، مسلم منافرت یا اللہ بڑھ رہی ہے اللہ، اس کو دور کر دیجیے یا اللہ۔ مہربانی کر دیجیے اللہ، مہربانی کر دیجیے یا اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی اس میں ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیے۔ جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو، پوری امت کو تحفظ پناہ دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد۔ اب ایک اہم عمل وہ ہے کلمات ایمان اور کلمہ استغفار کا۔ جتنے نئے ساتھی ہیں وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے، بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں، اور جو پرانے ساتھی ہیں تو وہ جو ہے توبہ تائب ہونے، آئندہ سے نیکی تقوی کی زندگی گزارنے، گناہوں سے بچنے کی نیت کرتے ہوئے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ہلکے پھلکے معمولات ہیں وہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت معرفت نصیب ہوگی، اللہ کا سچا تعلق ملے گا، دل روشن ہوگا، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ روزانہ 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ درود شریف، ایک پارہ قرآن کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ بہت کم ساتھی ہیں جو تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔
تلاوت کا معمول ضروری ہے، اور صبح شام کی مصنون دعائیں ہیں، اور تکبیر اولیٰ کی رعایت سے نمازوں کی پابندی ہے، اور سلوک کے راستے میں ہم سالک کہلاتے ہیں، اللہ کو پانے کے لیے ہم یہ راستہ چل رہے ہیں۔ اس میں تہجد کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے حضرت جی نے لکھا ہے کہ بغیر تہجد کے ولایت نہیں ملتے۔ ہم ولی کامل بننا چاہتے ہیں تو تہجد کا اہتمام ضروری ہے۔ اب دو معمولات بہت اہم ہیں، ایک تو مراقبہ ہے، جیسا ابھی آپ دیکھیں روزانہ جو ہے نئے ساتھی 15 سے 20 منٹ صبح اور شام کرنا، تو پرانے ساتھی ہیں کم از کم پون گھنٹے پر تو پہنچنا چاہیے۔ اور ایک اہم معمول وقوف قلبی ہے۔ وقوف کہتے ہیں واقف رکھنا، دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ گھر جا رہے، کاروبار پہ جا رہے، بازار جا رہے، مسجد جا رہے، مدرسہ جا رہے، گاڑی چلا رہے، گھر میں بھی ہیں تو بھی دھیان اللہ کی طرف کہ اللہ میرے ساتھ ہیں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ نیت کر کے پھر دل سے اللہ 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 اللہ، دل سے مستقل اللہ 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 کہتے رہنا۔ اس کے بعد جو ہے اب سب کو جو ہے کیونکہ ہمارے سلسلے کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں کچھ اسباق ہیں، جیسا آدمی سفر کرتا ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھئی اب کون سا اسٹیشن آیا، اب میں کامردی تک پہنچا، چلو اب حیدرآباد اتنے کلومیٹر ہے، چلو اب بکنور آیا، رامائن پرسان، ایسے اس میں پورے جو ہے اسباق چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے دل کے اندر جو روح رکھے اللہ تعالیٰ، روح کیا اللہ کی پھونک ہے، وہ اللہ کی پھونک کا شعلہ۔ تو بہرحال ہم جو مراقبہ کرتے ہیں کہ میرا دل کہہ رہا ہے، تو دل سے مراد وہ روح کی جگہ ہے، ہم اس کو گویا کہ جگاتے ہیں، سمجھو مراقبہ۔ تو وہ سبق آپ کو بھی دیا جائے گا، یعنی وہاں اس مقام پر انگلی رکھ کے اللہ اللہ کا نقش۔ یہ کام تو ابھی